نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كما تحب وترضى وكما ينبغي لنا أن نصلي عليه ونسلم. برادر محترم، عاشق رسول، منظور نگاہ آل و اصحاب رسول، حضرت محترم مولانا حامد رضا مہروی متظل العالی وزید مجدہ الکریم، اور اس روحانی سفینہ درود و سلام میں ان کے ساتھ شرکت کرنے والے عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کتنی مبارک، مقدس، روحانی، عرفانی، نورانی، وجدانی یہ مجلس ہے، یہ محفل ہے. جب سے شروع ہوئی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نظر تو نہیں آتا لیکن نصوص سے ثابت ہے کہ جس وقت سے آپ اس محفل میں موجود ہیں اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کی موسلا دھار بارش برس رہی ہے. گناہ مٹائے جا رہے ہیں، مغفرت بانٹی جا رہی ہے، درجات کی بلندی نوٹ کی جا رہی ہے، آخرت سنور رہی ہے، اور عالم برزخ میں قبروں کے لیے کمکمیں، چراغ اور ٹیوبیں روشن کی جا رہی ہیں، اور میدان محشر میں رسول اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے مضبوط رشتے جوڑے جا رہے ہیں. اللہ کرے یہ سعادتیں جاری اور ساری رہیں. بڑا انعام درود و سلام کا جو قرآن حدیث سے ماخوذ اکابر بزرگوں صحابہ اکرام کا بھی عقیدہ یہی. مولانا روم نے اس کو ایک شعر میں ملخص خلاصہ بیان کر دیا کہ درود پاک کا انعام کیا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر کے باشد عامل سلو مدام
ہر کے باشد عامل سلو مدام، جو خوش قسمت امتی سلو، جو حکم رب نے قرآن میں دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلو، ہمیشہ اس حکم پر عمل کرنے والا ہو، صلو کے حکم پر یعنی درود و سلام پڑھنے والا ہو، ہر کے باشد عامل صلو مدام، آتش دوزخ شود بر وے حرام۔ جو درود و سلام پڑھنے کا عادی ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا انعام اس محبوب پر درود و سلام آپ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو پڑھتے رہیں گے، جس کی شان میں رب کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیرا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے۔ اس سے اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ پاک نے کچھ کام اپنے حکم سے مخلوق کے ذمہ لگائے، یہ کرو یہ کرو وہ کرو، وہ بھی ان کی استطاعت کے مطابق، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، طاقت سے بڑھ کر کے اللہ پاک بندوں کے ذمہ کام نہیں لگاتا جو کام وہ کر نہ سکے، مگر نبی پاک کی رفعت، بلندی، شان ظاہر ہے مخلوق پر اللہ نے نہیں چھوڑی، بیچارے ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، ہماری رسائی کہاں تک، ہماری عقل کی پہنچ کہاں تک۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے ذکر کی بلندی، تیری عظمت، تیری شان کی بلندی ہم نے مخلوق پر نہیں چھوڑی، یہ کام ان کے بس کا نہیں ہے۔ رفعنا لک ذکرک، یہ کام محبوب ہم نے خود کیا ہے۔ ظاہر ہے جیسا عظیم ذات رب کریم کی، ویسا ہی اس کے عمل اور اس کے فعل۔ اب کون جانے کہ محبوب کی شان کتنی بلند کر دی اس نے۔ رفعنا لک ذکرک، بہت ہی بلند و بالا۔ اس کی ایک مثال یوں بھی سمجھیے، اللہ پاک نے جو نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، کوئی تقریباً مختلف روایات کو ملا کے کوئی 1.25 لاکھ کے قریب بنتے ہیں نبی اور رسول۔ جتنے بھی بھیجے ہیں اس نے سب پر حق ہے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ تو 1.25 لاکھ کے قریب نبی اور رسول، سب کو نبوت اس نے عطا فرمائی، سب کی طرف اس کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی، اور وحی لے کے سب کی طرف جبرائیل امین آتے رہے۔ اللہ نے کچھ رسولوں پر کتابیں نازل فرمائیں، کچھ پر صحیفے نازل فرمائے، تو سب کو نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ مگر ان 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک بھی ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جو اپنی قوم کا اور اپنے علاقے کا نبی ہو اور ساتھ ہی کسی دوسرے نبی کا امتی بھی ہو، ایک بھی نظر نہیں آئے گا ان 1.25 لاکھ میں۔ یہ جملہ میں نے عرض کیا ہے نا، اس پر ایک اور جملہ میں نے مرتب کرنا ہے جس میں عظمت مصطفیٰ ظاہر ہوگی۔ اس جملے کو ذرا دھیان سے سنیں تاکہ اگلے جملے کی لذت اور مٹھاس کما حق محسوس ہو۔ پھر جملہ دوہرا رہا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے صحیح سنا ہے، ذہن میں آیا کہ نہیں۔ 1.25 لاکھ کے قریب اللہ نے نبی اور رسول بھیجے،
ان میں ایک نبی بھی ایسا نہیں نظر آئے گا جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ پھر دوہرا رہا، ایک نبی بھی ان میں ایسا نہیں ملے گا جو کسی دوسرے نبی کا امتی ہو۔ اب جملہ بدل رہا ہوں، انہی 1.25 نبیوں میں ایک نبی بھی ایسا نہیں ملے گا جو ہمارے آقا کا امتی نہ ہو۔ یہ ہے رفعنا لک ذکرک۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ کریم نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس کے امتی 1.25 کے قریب نبی بھی امتی ہے۔ وہ نبیوں کا نبی، اور یہ عظمت یہ شان ان 1.25 میں سے کسی کے حصے میں نہیں آئی، صرف اللہ کے محبوب ہیں جو نبیوں کے بھی امام۔ دیکھو اعلیٰ حضرت نے کہا ملک کونین میں انبیاء تاجدار۔ دیکھو ادب تو کوئی اعلیٰ حضرت سے سیکھے نہیں، کتنا ادب ہے سارے نبیوں کا، سب کو تاجدار کہہ رہے ہیں۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ یہ ہے رفعنا لک ذکرک، ابو تیرا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے۔ اور سنیں اللہ اکبر۔ ایک تو یہ جو آپ یہ نعرہ لگا رہے ہیں نا تاجدار ختم نبوت، اس کے جواب میں زندہ باد آپ 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کہہ رہے ہیں، ڈبل کہہ رہے ہیں۔ اور کئی نعرے زندہ باد والے ہوتے ہیں صرف 1 دفعہ زندہ باد، مگر جب تاجدار ختم نبوت نعرہ لگتا ہے تو زندہ باد 2 دفعہ ڈبل۔ اس میں بھی کوئی حکمت ہے نا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ دیکھو اللہ کریم نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان میں روح ڈالی، فرشتوں کو حکم دیا، یہ قرآن پاک، فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، یہ میرا خلیفہ ہے، میرا نبی ہے، میرا خلیفہ ہے، اس کے آگے تعظیمی سجدہ کرو۔ سجدہ عبادت نہیں، تعظیمی سجدہ کرو، حکم ہے رب کریم کا۔ اسجدوا لآدم وسجدوا، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ رب حکم دے کہ میرے نبی کی تعظیم کرو تو فرشتے اللہ کا حکم نہ مانتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبرائیل سمیت سب نے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تعظیم آدم میں سجدہ کیا۔ آدم علیہ السلام کی نبی کی تعظیم، وہ بھی رب کے حکم سے۔ اور جب سجدہ کر چکے، رب کے حکم کی تعمیل اور نبی کی تعظیم کر چکے، سر اٹھایا سجدے سے، دیکھا تو ایک منحوس کھڑا ہے، اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی، یہ بھی قرآن میں ہے، اور اس نے نبی کی تعظیم کے خلاف دلیلیں دینا شروع کر دی۔ اکڑ کے کھڑا ہے، میں کیوں تعظیم کروں، وہ تو میرے جیسا ہے، بلکہ میں اس سے بہتر ہوں۔
اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا وغیرہ ذالک۔ وہ کھڑا ہے، جب فرشتے نے دیکھا کہ اس موذی نے، منحوس نے، لعنتی نے نبی کی تعظیم کا انکار کیا، انہوں نے اس کو جلانے کے لیے ایک دفعہ پھر سجدہ کر دیا، ڈبل۔ پہلے سجدہ کیا تھا رب کے حکم پر نبی کی تعظیم کے لیے، اور دوسرا کیا تعظیم نبی کے منکر کو جلانے کے لیے۔ تو اللہ نے وہ فرشتوں کے 2 سجدے ہماری نمازوں میں ہر رکعت میں ڈبل سجدہ رکھ دیا، 2 کرو۔ آج تک ایک سجدہ چھوڑا، دوسرا اسی منحوس کو جلانے کے لیے۔ معلوم ہو گیا نیک کام کرنا سعادت مندی ہے نیکوں کی، جنہیں اللہ توفیق دے۔ اور اگر کوئی نیک کام کا یا نیک اور اچھے عقیدے کا منکر ہو تو اس کو جلانے کے لیے وہ نیک کام ڈبل بار کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب دیکھو نا جی، ایک مرتبہ تو زندہ باد کہتے ہیں اپنے عقیدے کا اظہار کہ ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں، ہم حیات النبی کے قائل ہیں، نبی کو زندہ مانتے ہیں، اور ہمارا اس میں کوئی تردد یا شک شبہ والا بات نہیں ہے۔ اسی واسطے اعلیٰ حضرت نے حلفیہ بیان دیا تاکہ کسی کو شک شبہ نہ رہے، ڈبل قسم کھا کے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ تو اس کو بھی ذرا یہ شعر بھی درست پڑھا کرو نعت خان، میرے چشم عالم سے نہیں کہنا، میری چشم عالم سے، یعنی میری آنکھ سے چھپ جانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے میری چشم عالم سے۔ تو پہلے مرتبہ زندہ باد تو ہم کرتے ہیں اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے کہ ہمارے آقا زندہ ہے، حیات ہیں، اور چونکہ حیات النبی کے منکر بھی پائے جاتے ہیں تو دوسری مرتبہ زندہ باد ان کو جلانے کے لیے۔ دیکھیے جی، وہ میں بات کر رہا تھا، رفعنا لک ذکرک، اللہ پاک نے ہمارے آقا کو، ہمارے نبی کو نبیوں کا نبی بنایا، اور اعلیٰ حضرت اس عقیدے کا اظہار ایک شعر میں اپنے نعتیہ کلام میں فرما رہے ہیں، وہی جس کا میں ایک شعر پہلے پڑھ چکا ہوں نا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا۔ اسی نعتیہ کلام میں بڑا ایک لطیف اشارہ اسی عقیدے کی طرف، اسی نظریہ کی طرف کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، جو میں بیان کر رہا ہوں، کیسا اشارہ کیا، یوں لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ ایک خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں، ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع مل جائے، اللہ کے سارے نبی اور رسول کہیں یکجا جلوہ گر ہوں، ایسا موقع مجھے مل جائے ان کی زیارت کا، ان کی بارگاہوں میں حاضری کا، ہوں سارے اکٹھے، تو میں ان سارے مقدس نبیوں کی بارگاہ میں بڑے ادب سے ایک سوال عرض کروں۔
اس خواہش کا اظہار اپنے اسی نعتیہ کلام میں کر رہے ہیں۔ اگر موقع مل جائے ایسا کہیں سارے نبی اور رسول جمع ہوں، جلوہ گر ہوں، تو وہاں میں ان سارے مقدس نبیوں کی بارگاہ میں وہ بھی بڑے ادب سے دست بستہ ایک سوال پوچھوں، ایک سوال عرض کروں۔ اب ظاہر ہے جی دنیا میں تو ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کریم نے دنیا میں سارے نبی ایک زمانے میں تو نہیں بھیجے نا جی۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، اللہ پاک اپنی حکمت کے تحت جب چاہتا کسی نبی کو بھیج دیتا، جب چاہتا اگلوں کو واپس بلا لیتا، یہ ہوتا رہا۔ لیکن اکٹھے 1.25 لاکھ نبی اللہ نے ایک ہی وقت میں نہیں بھیجے امتوں کی رہنمائی کے لیے۔ اب یہ موقع پھر اعلیٰ حضرت کو کیسے ملے دنیا میں؟ اور کہتے ہیں پوچھنا اس وقت ہے، شرط یہ ہے کہ سارے اکٹھے ہوں، کیونکہ اس سوال کا تعلق سارے نبیوں سے ہے۔ تو اس واسطے سارے کہیں مجھے اکٹھے ملیں تو میں ان کی بارگاہ میں سوال عرض کروں۔ پھر سوچا کہ یہ موقع پھر قیامت میں تو مل جائے گا نا، وہاں تو سارے نبی اور ان کی امتیں، ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی میدان میں سارے موجود ہوں گے، اور وہ 1.25 لاکھ کے قریب نبی بھی وہاں جلوہ گر ہوں گے بارگاہ خداوندی میں۔ وہاں موقع مل جائے گا تو میں یہ سوال پھر وہاں ان کی بارگاہوں میں عرض کروں گا، لیکن کروں گا بڑے ادب سے۔ اس کا اظہار کہاں کیا؟ اسی نعتیہ کلام میں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، سارے نبیوں کو مالک کہہ رہے ہیں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کیسا پیارا سوال اور کیسا پیارا اسلوب سوال پوچھنے کا، ادب دیکھو ذرا۔ اے مالکو، اے اپنے اپنے دور کے سلطانوں، حکمرانوں، مالکو، بادشاہوں، میں تمہاری بارگاہ میں خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ اور فرماتے ہیں سنو تمہیں بتا دوں کہ نبیوں کا جواب کیا ہوگا۔ دیکھو ذرا، کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں نبی کو پتہ کوئی نہیں جی قیامت میں کیا ہوگا، کل کا پتہ کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نبی تو نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، اللہ کے محبوب کے ایک امتی عاشق رسول ولی فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے، میں تمہیں بتاؤں کہ نبیوں کا جواب کیا ہوگا؟ جواب قیامت میں سوال عرض کروں گا، نبیوں نے وہاں دینا ہے، میں تمہیں یہاں بتا جاؤں کہ نبی کیا جواب دے گا۔ جواب یہ ہوگا نبیوں کا، احمد رضا سن، پوچھا ہے تو پھر سن، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا۔ خلاصہ یہ ہے، انبیاء نے جو یہ ارشاد فرمایا، جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ساری مخلوقات کا، نبیوں سمیت تمام مخلوقات کا خدا ایک ہے، ایسے ہی نبیوں سمیت تمام مخلوقات کا مصطفیٰ بھی ایک ہے۔
یہ ہے جی رفعنا لک ذکرک، ابو ہم نے تیری شان کو بلند کر دیا۔ اچھا ایک اور بھی نعرہ آپ لگا رہے ہیں، وہ میرے شاگرد نے، یہاں آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں اور رسول اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں، اس نعرے میں ادھر قول کیا ہے، یہ جو کہتے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، اس میں ایک معاہدہ کر رہے ہیں رسول اللہ سے۔ اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ حضور میں حاضر، ہر لحاظ سے حاضر، میرا تن من دھن جان مال آل اولاد حتیٰ کہ عزت و آبرو سب کچھ آپ پر قربان، سب کچھ حاضر آپ کے لیے۔ کیوں جی؟ حضور میری جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، اولاد بھی حاضر، اور عزت بھی حاضر، آبرو بھی حاضر، اور بولو نوٹ بھی۔ اسی وزن پر ایک اور لفظ بھی ہے، ووٹ بھی وہ مستثنا نہیں ہے، اور یہ وعدہ رسول پاک سے کر رہے ہو لبیک کہہ کے۔ اب دیکھنا ہے کون اس وعدے کو نبھاتا ہے، نہیں تو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک میں نے وہ لفظ نہیں بولا ہے، میں نوٹ تک گیا ہوں، آگے آپ نے خود ہی کہا ہے جو کچھ کہا ہے، تاکہ یہ نہ کو کہے جی ایک بابا ان کا ہے وہ سیاسی خطاب کر گیا درود و سلام کی محفل میں، تو وہ اس واسطے میں نے لفظ نہیں بولا، آپ نے بولا ہے، آپ جانے اور سرکار جانے۔ کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ یہاں تو آپ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، مزہ تو یہاں بھی بڑا آتا ہے، مگر بن دیکھے یہاں نعرہ لگاتے ہیں، بن دیکھے پھر بھی بڑا لطف بڑا مزہ آتا ہے۔ اور ایک مقام آ رہا ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، سامنے نظر آ رہے ہوں گے قبر میں، اور فرشتے ہاتھ کا اشارہ کر کے پوچھیں گے، دیکھو ادھر دیکھ، یہ جو ہستی نظر آ رہی ہے، یہ جو حسن و جمال کا پیکر نظر آ رہا ہے، دیکھنا ذرا سوال کیا ہے۔ فرشتے کیا پوچھیں گے؟ ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، یہ ماضی استمراری ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، دیکھ یہ جو ہستی نظر آ رہی ہے، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ سوال یہ ہونا ہے، دنیا میں کیا کہتا؟ تو یہاں عادت پڑی ہوئی ہے، چسکا ڈالا ہوا ہے، وہاں فرشتے جب پوچھیں گے تو ان کو سنا دے گا، میں یہ کہتا تھا کیا؟ مزہ یہاں بھی بہت ہے، مگر وہاں تو پھر یہ نعرہ لگانے کی کیفیت ہی کچھ اور ہو، جب سرکار کے قدموں پہ گر کے کہہ رہا ہوگا لبیک یا رسول اللہ، کتنا مزہ آئے گا اس وقت۔ اور جب سارے سوالوں کے جواب صحیح دے گا وہاں سرکار کی غلامی کی برکت سے، تو پھر انعام کیا ملے گا؟ بخاری شریف میں ہے، فرشتے کہیں گے چل بھائی فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گیا ہے، اعلیٰ درجے میں پاس ہو گیا ہے، نم صالحہ، مزے سے سو جا، سکون سے بالکل آرام سے، قیامت تک کوئی تجھے چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، مزے کر۔ اور
قیامت میں جب آئے گا تو پھر سرکار نے سامنے آنا ہے، وہاں پھر لبیک چلے گی۔ وہاں پھر حضور فرماتے ہیں حوض کوثر پر ہوں گا میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا علی کو کہوں گا ساقی کوثر پہ جلوہ گر ہوں گا، آ رہے ہوں گے جو یہ نعرہ لگاتے ہوئے آ رہے ہوں گے، فرشتے روکیں گے ان کو؟ یہ علامت ہے، یہ انہی کے ہیں جو جنت کے مالک ہیں، حوض کوثر کے مالک ہیں، ان کو کوئی نہیں روکے گا انشاءاللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔